یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم امام کی تقلید کیوں کریں، تقلید شخصی، یعنی ایک فرد کی ہم اس کی تقلید کیوں کریں، ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں، یعنی تقلید شخصی کے ہم قائل نہیں ہیں، یعنی کسی انڈیویجول فرد کی ہم تقلید کیوں کریں، اس کے پیچھے کیوں چلیں۔ تو میں آپ تو پہلے سادہ سے، آپ سے تو نہیں ہے، آپ تو اچھے لوگ ہیں، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقلید شخصی کے معترف ہے ہی نہیں، ہم تقلید شخصی کو نہیں مانتے، تو آپ کے توسط سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی ذی شعور ہیں، ذی عقل ہیں، آپ ابھی نماز پڑھیں گے یا ویسے 5 وقتہ نماز آپ پڑھتے ہیں، تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، فرض نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4، اور ان 4 رکعتوں کو پڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ امام کتنے ہوتے ہیں؟ اور مقتدی پیچھے سینکڑوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے نا، تو یہ تقلید شخصی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جو یار لوگ کہہ رہے ہیں تقلید شخصی، وہ نماز عشاء ایک کے پیچھے پڑھتے ہیں یا وہ 4 کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یعنی نماز جیسی اہم عبادت وہ تو آپ ایک شخص کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہی تو مسائل شرعیہ میں بھی وہی آپ جو ہے وہ ایک ہی شخص کی پیروی کرے نا، ائمہ اہل سنت 4 ہیں، یا آپ فقہ جعفریہ کو بھی ملا لیں تو 5 فقہ ہیں نا، 5 فقہ ہیں۔ اب آپ جو ہے اب مطلب ایک مسئلے میں بھائی قرآن مجید فرقان حمید، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 500 آیات سے مسائل شرعیہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بھی مسائل تو بہت سارے ہیں۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن، قرآن کے راستے پر، صراط الحدیث، حدیث کے راستے پر، جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کیونکہ قرآن اس نے نازل فرمایا تو وہ یہ فرما سکتا تھا کہ بھئی قرآن کے پیچھے چلو، اب آپ سمجھے، حدیث کے پیچھے چلو۔ خود بڑی مشہور حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر آپ جب تقلید کی بات ہوتی ہے تو یہ حدیث علماء ضرور بتاتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گھوڑے پر بٹھایا، سواری پر سوار کیا، روانہ کرنے لگے، حضور نے مہار پکڑی، لگام پکڑ کر جب اس کو گھوڑے کو چلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، کہا کہ اے معاذ بن جبل، تم یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو مسائل درپیش آئیں گے، کیونکہ تم میرے نمائندے ہو، لوگ مسائل شرعیہ تم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے، جب وہ تم سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلے کا حل کیسے بتاؤ گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن میں سے ان کو مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے قرآن میں نہ پا سکو، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ تمہیں نہ ملے، یعنی تمہاری سوچ اور فکر وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ پھر میں آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی طرف دیکھوں گا، تو پھر ان کو مطلب حدیث سے یا آپ کی سنت سے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم پھر اس سے بھی تم نہ پا سکو، یعنی تم حاصل نہ کر سکے، تمہیں نہ ملے، تمہاری فکر اور تمہاری سوچ وہاں تک نہ پہنچ سکے، پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر کہا کہ پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا،
پھر اپنے علم کی بنیاد پر اس مسئلے کا جو حل ہوگا میں لوگوں کو بتا دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے سینے پر ہاتھ رکھ کر اے اللہ معاذ بن جبل کو علم کے لیے اس کے سینے کو کھول دے۔ تو یہ بھی یہی ہوا نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں ریپیٹڈلی اس لیے تاکہ آپ کو مستحضر رہے، بس کسی سے لڑائی جھگڑا مقصود نہیں ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو بات سمجھانی ہے، بات سمجھانی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں چیز بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، حدیث میں ہے، میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں تو آپ بھی ساتھیوں سے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے بھائی، آرام سے آپ کہیں بھائی دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے، یہ تمام مسائل میں سب سے اہم عبادت نماز ہے نا، نماز ہے جو ہر روز ہم 5 وقت میں پڑھتے ہیں، ہر روز 5 وقت میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو نماز کے بلاوے کے لیے اذان دی جاتی ہے یہ نہیں دی جاتی، سب جگہ دی جاتی ہے، سب جگہ دی جاتی ہے، چاہے اپنے ہوں پر آئیں چاہے غیر مقلدین ہی کیوں نہ ہو، غیر مقلدین کے مساجد سے بھی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ آپ پوری بخاری اٹھا لیں، پوری بخاری اٹھا لیں اور یہ پوری اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک آپ ہمیں بخاری میں دکھا دیں۔ بخاری شریف کے اندر باب الاذان یعنی اذان کا چیپٹر موجود ہے، چیپٹر موجود ہے، باب پورا موجود ہے، اس کے مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں، لیکن اذان نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بخاری میں اذان نہیں، اذان دینا بند کرو؟ اسی طرح نماز کی 6 شرائط ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے 6 شرطیں ہونی چاہیے۔ صرف بخاری نہیں، آپ تمام کتب احادیث اٹھا لیں، تمام کتب احادیث اٹھا لیں، آپ کو یہ شرائط نماز آپ کو حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم شرطوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی شرائط نماز میں سے نمازی کا بدن اور اس کے کپڑے کا پاک ہونا یہ شرط ہے، نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے، وقت پر نماز پڑھنا یہ شرط ہے، تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے۔ ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی شروع ہی نہیں ہوتی، نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اور ان میں سے ایک شرط بھی آپ کو کتب احادیث میں نہیں ملے گی۔ آپ 30-40 روپے کی نماز کی کتاب لے لیں، اس میں آپ کو اذان بھی ملے گی اور شرائط نماز میں مل جائیں گے۔ اب آپ سمجھ گئی؟ اب میں آپ سے کہوں کہ جی اب ایسی میں آپ سے آپ جواب بھلے مت دیں، لیکن میں آپ سے پوچھو بندر حلال ہے یا حرام؟ آپ میں سے ہر مسلمان آرام سے کہہ دے گا بھئی حلال ہے یا حرام؟ تو آپ میں سے ہر مسلمان کہتے ہیں نہیں، کوئی آپ میں سے کسی نے کوئی آپ ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بندر کے کباب تو کسی نے ہی نہ کھائے نا، بندر کڑھائی کوئلہ کڑھائی تک تو پہنچ گئے، کوئی بندر کڑھائی بھی رہے یا نہیں بتائیے؟ لیکن آپ قرآن و حدیث سے دکھا دیں کہ بندر حرام ہے، ہم کہے تو حرام رہے ہیں لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ آج کل تو ہر دوسرا آدمی مجھ سمیت وہ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں ان کی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں۔ بتاؤ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو بنانا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ کہاں ہے بھائی؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے؟ کہاں ہے بھائی قرآن و حدیث میں؟ یہ تو دور حاضر کے وسائل ہیں، پرائز بونڈ ہے اسٹیٹ بینک والے، وہ تو باقی جو لاٹری وغیرہ والے جو ٹکٹس ہوتے ہیں یہ تو ٹوٹل حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹیٹ بینک کا پرائز بونڈ ہے اب یہ حلال ہے حرام ہے، یہ سب آپ کو فقہائے کرام بتاتے ہیں جناب عالی۔ یہ میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے، یہ جو ائمہ اربعہ ہے نا، ائمہ اربعہ یہ 4 ائمہ اہل سنت جو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ اس امت کے محسن ہیں،
اس امت کے محسن ہیں، انہوں نے یہ مسائل ہمیں حل کر کے یہ بتا دیے ہیں ہم یہ اچھا ایک وجہ اس کی ہے کہ ہم چونکہ دین پڑھتے پڑھاتے سمجھاتے نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ یہ بھی آپ کو، یہ ایک زمانے میں کافی پرانی بات ہے، جہانگیر روڈ کی بات ہے یہ. تو اس وقت جو ہے نا میرے بہت عزیز ہیں وہ، انہوں نے گھر میں خود سے کہا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ہمارا طالب علم ہی کا دور تھا نا اس وقت، میں طالب علم تھا. تو جب یہ بات ان کی ہمشیرہ نے، جو صاحب تھے بڑے عزیز ہیں ہمارے، تو ان کی ہمشیرہ نے، ان کی بہن نے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب مطلب بھائی ہمارے یہ کہہ رہے تھے. تو جھٹکا تو مجھے بھی لگا، کہہ تو میں نے دیا کیونکہ ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، طالب علم تو تھے ہم، تیسرے چوتھے درجے میں پڑھ رہے تھے، تو یہ تو ہم نے کہہ دیا تو نہیں. میں نے کہا ہم نے یہ سنا نہیں ہے، پرانی پھر بھی میں کنفرم کر دوں گا، ٹھیک ہے، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے، اب عرب میں بہت جو ہے اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے، پہلے اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تھا. تو ہم نے، جب میں نے استاد صاحب سے پوچھا، مفتی الیاس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے حدیث میں پڑھا تھا اور حدیث میں واقعی یہ موجود ہے کہ بھائی وضو کر لیا کرو. اب وضو کے معنی کیا ہے؟ تو پھر استاد صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہاں اس کا مطلب ہے، مطلب وضو لغوی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جو اونٹ کا گوشت ہوتا ہے اس کا ریشہ بڑا ہوتا ہے، تو اس میں دانتوں میں پھنسنے کا خدشہ رہتا ہے. چونکہ نماز کے اندر اگر دانتوں میں کھانے کے ذرات اتنے رہ جائیں کہ وہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہو اور وہ اس کو نکال کر پھر اس کو نکل جائے، تو یہ مفسد نماز ہے، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے. تو چونکہ وہ ریشہ بڑا ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اس طرح نکال کے اگر وہ نکلے گا تو اس کی نماز میں فرق پڑے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کرنے کے بعد وضو سے مراد کیا، کلی کر لیا کرو. اب وہ ہمارے بھائی صاحب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وضو کا مطلب پورا جاؤ بھائی باقاعدہ وضو کرو. تو یہ سب فقہا جو ہے نا، پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. کہا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں جب انہیں طلاق ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. 3 قروء تک. یہ قروء جو ہے یہ قرعن کی جمع ہے. اور اب قرعن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قرعن سے مراد 3 حیض ہیں، 3 مینسز، 3 حیض ہیں، یعنی 3 حیض تک عورت اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی وہ عدت کرے گی 3 حیض تک. اب امام شافعی کے نزدیک قروء سے مراد طہور ہے، یعنی پاکی ہے. تو اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ، اب دیکھو قرآن نے تو صرف یہ قروء بیان کیا ہے، تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب قروء سے مراد حیض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عورت کو تیسرا حیض آ جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور امام شافعی اور باقی جو 2 ائمہ ہیں ان کے نزدیک چونکہ طہر ہے، اس سے مراد طہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا حیض آئے گا، جب خون رک جائے گا اس کے بعد وہ غسل کر لے گی، پاک ہو جائے گی، تو پھر اس کی عدت ختم ہو گئی. اب دیکھیں یہ باریکی، یہ فقہ بتا رہا ہے نا. تو اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ ائمہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. قرآن و حدیث کے ذخیرے میں یہ کپڑے بھی روز آپ دھوتے جاتے رہتے ہیں. ابھی اگر آپ کے گھروں میں آپ کی ازواج، ہماری بہنیں مائیں پوچھیں کہ بھئی کپڑے دھونے کا، ہمیں پاک کرنے کا، ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا ہمیں شرعی طریقہ بتائیں، لیکن بتائیں قرآن و حدیث سے.
بتائیں قرآن و حدیث سے. اب آپ قرآن پڑھتے رہیں پھر ترجمہ ہی پڑھتے رہیں 30 سپارے کا. قرآن پاک آپ کو یہ نہیں بتائے گا. تو قرآن مجید میں تو پھر 30 سپارے ہیں. کس طرح رو پیٹ کر 2-4-5 دن میں اگر بیوی سر پہ ہو جائے تو آپ اس کو 2-3 دن میں 10-10 سپارے کر کے پڑھ ہی لیں گے, ترجمہ بھی دیکھ لیں گے. اب حدیثیں تو بخاری کی 7 جلدیں. تو ہو سکتا ہے بیگم کہے چلو بخاری بھی نہیں مسلم دیکھ کے آؤ. تو آپ جو ہے نا اسی چکر میں رہیں گے. وہ کپڑے تو کیا وہ اتنے مدت تک وہ کپڑے ناپاک ہی پڑے رہیں گے کیا؟ تو سیدھا فقہ کی کتاب اٹھائی, ہماری شریعت اٹھا لی, کتابہ رضویہ اٹھا لی, قانون شریعت اٹھا لی. بازار سے کوئی بھی فقہ کی کتاب ہمارا اسلام لے آئے, کوئی بھی ایک فقہ کی کتاب لائے, اس میں دیکھا وہ آپ کو بتا دیں کہ کپڑے پاک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. اور دین سیکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان بنے آدمی اور ائمہ کو پڑھے اور ان کا احسان مند رہے, احسان فراموش نہ ہو کہ ان ائمہ نے ان امت کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں.